السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس ہے۔ اس نے اپنا آپ چھڑوایا اور باہر بھاگ گئی۔ لڑکی نے آنکھیں موند لیں جیسے آخری امید بھی محافظ کے جانے پر ختم ہو گئی ہو۔ وہ تیزی سے گریڈل اٹھاتی فون کان سے لگا گئی تھی۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے وہ کچھ مزید بولتی کہ اشر فون کھینچ چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا پولیس کبھی بھی پہنچ جاتی، اور اگر ایسا ہوتا تو فیض شاہ اس کو نہ چھوڑتا۔ بغیرت عورت، تیرا تو میں وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ چھوڑ کر آؤ سالی کو۔ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے اندر موجود لڑکی کو یہاں سے لے جانے کا کہا کہ اب رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ماں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اب رب العالمین اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس کا دل مطمئن ہوا۔ اس نے ڈرائیور بابا کو دیکھتے آنکھیں موند لیں کہ وہ بزرگ تھے اور اچھے انسان تھے۔ اشر فیض نے اسے ٹھوکر ماری اور گھر سے نکل گیا، لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی، جیسے رب العالمین تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ وہ لڑکی باہر نکلتے بابا کو دیکھتے بولی تو ماں نے مسکراہٹ دکھائی تو وہ نکل گئی۔ اپنے بھائی سے ڈرتے اس کی زندگی گزر رہی تھی، جب ایک روز وہ شخص اس کے کالج کی واپسی پر اس سے ملا تھا، وائٹ روز۔ یہی پہلا لفظ تو اس نے اپنے لیے سنا تھا، اس وجیحہ شخص سے جسے ایک بار کوئی دیکھ لے تو مڑ کر دیکھے بغیر نہ رہ سکے۔ شاید وہ بھی اس کی وجاہت کی قائل ہوتی، لیکن اس کی خود کے لیے نفرت دیکھتے وہ اس سے بھی خوف زدہ ہوئی تھی۔ کیا دنیا میں تمام مرد عورتوں کو یوں ہی خوف زدہ کرتے ہیں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دن پہلے آئے شخص نے نہ جانے کیوں لیکن بہت کچھ کر ڈالا تھا، یہاں تک کہ اس سے نکاح تک کر لیا تھا، لیکن کیوں؟ ان سب سوالات کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، لیکن اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص اس کے خاندان کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن خاندان سے زیادہ اس نے سفیر شاہ کی نگاہوں میں خود کے لیے نفرت دیکھی تھی۔ شاید فیض شاہ اور اشر فیض سے اس کی کسی قسم کی دشمنی ہوتی، لیکن وہ تو پہلی بار ہی ملی تھی اس شخص سے، پھر وہ کیسے اس سے اتنی نفرت کر سکتا تھا؟ کیا اس نے کچھ بگاڑا تھا؟ نہیں، ہر بار یہی جواب ملتا تھا اسے۔ اس کے یہاں لانے پر وہ خاموش ہو گئی تھی، روئی تھی بہت، لیکن کس کے لیے؟ واحد سہارا باپ تو مر گیا تھا، بھائی ویسے ہی اسے مار دیتا تو زندگی کا کوئی مقصد تو ویسے بھی نہیں بچا تھا، اسی لیے اس نے خود کو وقت کے دہاڑے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 2 دن بمشکل وہاں موجود بریڈ جیم پر گزارا کیا تھا، صرف وہی موجود تھا وہاں۔ وہ کھانے کے بغیر رہ سکتی تھی، لیکن اس خوف کا کیا کرتی جو شام کے اندھیرے کے ساتھ اس کے وجود پر حاوی ہو جاتا تھا؟ لیکن اب اس شخص کو سامنے دیکھتے اسے سب بھول گیا تھا۔ وہ اٹھی تو اسے چلنے میں دشواری ہوئی کہ نکاہت بہت تھی۔ سفیر شاہ بھی آ گیا تھا، وہاں موجود الماری سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ وہ فلیٹ بالکل صاف تھا اور ہر چیز موجود تھی سوائے کھانے کے۔ سفیر شاہ نے ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر اس کو تھمایا اور باہر نکلنے لگا۔ کیا تم جا رہے ہو؟ لیکن سفیر شاہ کی سرد نگاہوں کو دیکھتی وہ خاموشی سے واش روم میں بند ہو گئی، اور فریش ہوتے اسی کے دیے کپڑے پہنے اور باہر آتے اپنا آپ آئینے میں دیکھا۔ اس کی سفید ٹی شرٹ محافظ کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، اور ٹراؤزر تو اس نے نہ جانے کتنا ہی فولڈ کر لیا تھا۔ وہ بالوں کو بنا سکھائے ہی باہر نکل گئی، جہاں وہ صوفے پر بیٹھا اپنی فائلز کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے آیا تھا۔ اس کے وجود کو محسوس کرتے بھی سفیر شاہ نے نگاہیں نہ اٹھائی تھیں۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ آپ غالباً نیو ٹی وی کی جرنلسٹ ہیں، اس کی یادداشت کی حائفہ سکندر قائل ہوئی۔ جی، اب میرا وقت ضائع نہ کریں پلیز، وہ کہتی تیزی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ ہیلو مسٹر بیزاد شاہ، زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گی، نہیں تو کسی بھی وقت آپ کی وہ نک چڑی ریسیپشنسٹ اور وہ جلاد سا بھائی اندر آ جائیں گے۔ اس دن آپ کے گھر سے واپسی پر آپ جب مجھے چھوڑنے گئے تھے، میرا بیگ آپ ہی کی گاڑی میں رہ گیا تھا، لیکن آپ کتنے سیانے ہیں، اتنے دن ہو گئے ہیں آپ نے مجھے بھجوایا بھی نہیں واپس۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اندر ایک سائڈ پر بیٹھے لوگوں کو نہ دیکھ سکی جو دروازے کے پیچھے والی دیوار کے ساتھ موجود صوفوں پر برجمان تھے۔ باہر جائیں، بیزاد شاہ ضبط سے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ باہر نہیں، گھر جاؤں گی، میرا بیگ دیں۔ میرا 1200 روپیہ تھا اندر، اور میری پرفیوم، کہیں کچھ کم نہیں ہونا چاہیے؟ وہ پھر سے بولی تو بیزاد شاہ نے سفیر شاہ کو دیکھا جو ہانکوں کی طرح پیچھے کھڑا اس پاگل لڑکی کو سن رہا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ، وہ اتنی تیز دھاڑا کہ حائفہ سکندر سہم گئی۔
اس کا وجود پل میں کپ کپانے لگا۔ وہ اس دھاڑ پر اپنی جگہ منجمد ہو گئی اور لوگوں پر نظر پڑتے ہی فکی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے وہاں پر ہی کھڑے دیکھ کر، اس سے پہلے کہ سفیر شاہ اسے کچھ کہتا، بہزاد لمبے لمبے ڈھک پڑتا اس تک آیا اور اس کی بازو کو گرفت میں لیا۔ سفیر شاہ ہینڈل دم۔ وہ کہتا باہر نکل گیا تو سفیر کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ پہلی بار اسے کوئی لڑکی بری نہیں لگی تھی، لیکن وہ کتنی شدید غلطی کر چکی تھی۔ اس کے فرشتوں کو ابھی شاید علم نہیں تھا یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس نے باہر نکلتے دھاڑتے کہا تو اس فلور پر کام کرتے وہ گنے چنے 5-6 لوگ جمع ہونے لگے، جس میں اس کی سیکرٹری بھی تھی۔ سر، اور تم؟ اس نے حائفہ کے بازو کو جھٹکے سے چھوڑا۔ کیا مینرز نہیں سکھائے تمہیں کسی کے کمرے میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اس کے جھٹکا دینے پر حائفہ کے حجاب پر لگی واحد پن گر گئی تھی، جس سے اس کا حجاب ڈھیلا ہوا۔ یہ سب پل میں ہوا تھا۔ حائفہ نے آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کو روکنا چاہا۔ یہ اوپر کیسے آئی؟ کس چیز کے پیسے دیتا ہوں میں تم لوگوں کو کہ کوئی بھی میرے کمرے تک پہنچ جائے اور تم لوگوں کو خبر نہ ہو؟ اس کے کوئی بھی کا مطلب سمجھتے حائفہ کا دل کیا کہ وہ پلٹ کر اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارے، لیکن اس وقت اس کا چہرہ پورا بھیگ گیا تھا۔ چلو، اس سیکرٹری نے آگے بڑھتے اس کے بازو کو تھامنا چاہا کہ حائفہ ایک قدم پیچھے کو ہوئی اور سر پر موجود حجاب آدھا ڈھلک گیا، جس سے اس کے سر کے سامنے کے کچھ بال دکھنے لگے۔ اس نے جھک کر اپنی پن اٹھائی اور اپنے ڈھلکے ہوئے حجاب کو برابر کیا اور ایک آخری نظر بہزاد شاہ پر ڈالتے وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ بہزاد شاہ اس کے پن اٹھانے پر تھم گیا تھا اور پھر اس کے حجاب کو کھلا دیکھ ہوش میں آیا۔ جائیں، اپنا کام کریں۔ سب چلے گئے، لیکن وہ کئی لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی وجہ سے اس کا حجاب کھل گیا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں لوٹتے صرف اتنا محسوس کر پایا تھا۔ وہ تیزی سے گلاس والز کے پاس آیا جہاں سے نیچے سڑک کا منظر واضح تھا۔ وہ باہر نکلی تھی تیزی سے اور اب سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ حجاب اچھے سے سر پر جمع تھا اب، لیکن اس کے وجود کا کانپنا وہ اتنی دوری سے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ ڈیم اٹ! اس نے گلاس والز پر ہاتھ مارا تھا اور واپس مڑتا کہ رومان کو دیکھتا تھما، جو اب اس کے پاس کھڑا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر کیب روکتے اسے اس میں بٹھاتے پیسے ادا کیے تھے اس نے، اور اس کے جانے پر واپس اندر کی طرف آیا تھا۔ بہزاد شاہ لفٹ میں داخل ہوتا تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ آدھے لوگوں نے پہلے اس لڑکی کو روتے اور پھر بہزاد شاہ کو یوں تیزی سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ نکلو، اس نے ڈرائیور کو کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور رش ڈرائیونگ کرتا پارکنگ سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ وہ کہاں جا رہا تھا نہیں جانتا تھا، اور وہ یوں وہاں سے اپنی میٹنگ چھوڑتا کیوں نکلا تھا یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ بھائی، سفیر شاہ کی کال تھی۔ سیفی، میں گھر جا رہا ہوں، بہزاد شاہ نے کہتے کال کاٹ دی اور گھر کے راستے پر گاڑی ڈالی، اور پھر نہ جانے کیوں وہ بے چین ہی رہا تھا اس عام سی لڑکی سے۔ اسے اتنا فرق کیوں پڑ رہا تھا، جبکہ غلطی بھی اس بے وقوف لڑکی کی تھی اس کے نزدیک؟ لیکن اس نے ہاتھ کیوں لگایا تھا اسے؟ وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اور ایسا اس نے کبھی پہلے نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ منظر لہرا رہا تھا جب وہ اپنے حجاب کی پن اٹھا رہی تھی۔ اس نے اسے بے حجاب کیا تھا، زیادہ نہیں، لیکن وہاں موجود 6 لوگوں کی نظر تو اس کے بالوں پر پڑی تھی جو اس نے ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس نے سگریٹ سلگایا۔ دوسری طرف حائفہ نے خود کو پرسکون کیا۔ اسے گھر جانا تھا اب، اور اس حالت میں وہ کیسے گھر جا سکتی تھی؟ وہ واپس آفس آ گئی اور وہاں اوور ٹائم کیا اور واش روم میں جاتے چہرے کو ان گنت بار دھویا کہ کہیں اس کے گھر والے اس کی آنکھوں سے جان نہ جائیں کہ کسی نے اس کو برے طریقے سے ہرٹ کرتے رلایا ہے۔ لیکن بہزاد شاہ نے اسے کافی ہرٹ کیا تھا۔ اس کی آنکھیں جب بھی وہ منظر یاد کرتی تھیں بھیگ جاتی تھیں، جب ان سب کے سامنے اس کا حجاب کھل گیا تھا اور کتنی سرخی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی تذلیل کی تھی اس شخص نے اس سب کے سامنے، صرف اس لیے کہ وہ بنا اجازت اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا یہ اتنی بڑی بات تھی؟ اب وہ کبھی اس شخص سے سامنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل میں بہزاد شاہ کے لیے ناپسندیدگی کا عنصر نمایاں ہوتا چلا گیا۔ اگلی صبح وہ تیار ہوتا باہر نکلا۔ بھائی، سفیر شاہ نے اسے ناشتے کی میز پر بلایا۔ ابھی موڈ نہیں ہے سیفی، بھائی پلیز آ جائیں۔ وہ سفیر شاہ کے اصرار پر جا کر بیٹھ گیا اور کافی منگوائی۔ بھائی، آپ نے کل اس لڑکی
آپ نے غلط کیا بھائی، وہ معصوم تھی، ایسے تو نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے تھا اسے۔ مجھے بتایا عائشہ نے کہ اس کا اسکارف بھی کھل گیا تھا۔ سیفی، بہزاد شاہ بولا تو سفیر شاہ خاموش ہو گیا۔ اس نے سنجیدگی سے بہزاد شاہ کو دیکھا، وہ کیسے نہ اس کی بے چینی محسوس کرتا، اور ایسا ان کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ بہزاد شاہ کو کسی لڑکی نے بے چین کیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بہزاد شاہ کافی پیتا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکل گیا کہ سفیر شاہ کے علاوہ وہ کسی سے محبت نہ کرتا تھا۔ سارا دن کام کرتے بھی اسے کل کا منظر نہیں بھولا تھا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اٹھ گیا۔ جب بے چینی حد سے سوا ہو جائے تو علاج ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور وہ بھی علاج ہی ڈھونڈنے جا رہا تھا اپنی بے چینی کا۔ وہ سیدھا نیو ٹی وی کے آفس آیا تھا۔ اس کے آتے ہی بھگدڑ سی مچ گئی تھی کہ بہزاد شاہ خود وہاں تشریف لایا تھا۔ جو لوگ جانے بھی لگے تھے وہ بھی رک گئے تھے۔ چلیں صدف آپی، حائفہ نے بیزاری سے کہا، دیکھ تو لینے دو کہ مسٹر شاہ آج کیوں آئے ہیں۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، ہمیں کیا لگے وہ کیوں آئے ہیں۔ حائفہ ناپسندیدگی سے بولی تھی، سامان کچھ دیر میں لا دیتا ہوں۔ وہ سر اٹھائے بغیر بولا تو مہا وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے اب گر رہے تھے۔ وہ بری طریقے سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اب آگے کیا ہونا تھا؟ کیا وہ پھر سے اسے چھوڑ جائے گا؟ کیا یہاں قیدی بنے ہی وہ مر جائے گی؟ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس شخص تک پہنچی۔ وہ اس سے منت کرنے والی تھی کہ وہ یہاں سے نہ جائے، نہیں تو وہ خوف سے مر جائے گی۔ وہ انگلیاں مروڑتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سفیر شاہ، جو تیزی سے کسی فائل کے اوراق الٹتا نشان لگا رہا تھا، فائل پر پانی کے قطرے گرتے دیکھ سر اٹھایا۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑی ہوتے انگلیاں مروڑتی کھڑی تھی۔ بولو۔ وہ صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتا اس پر گہری نگاہ ڈالتا بولا کہ اس کے ڈھیلے کپڑوں میں نم کنگھیالے بال جو لاپرواہی سے بکھرے تھے اس کے شانوں پر۔ وہ چھوٹے قد کی خوبصورت لڑکی تھی جس کی آنکھیں ہلکے بھورے رنگ کی تھیں، صاف رنگت اور ہلکے گلابی گال اور ہونٹ، نازک سراپا۔ وہ بلا شبہ کسی کی بھی خواہش بن سکتی تھی۔ خود پر سفیر شاہ کی نگاہیں محسوس کرتے اسے پہلی بار زندگی میں دوپٹے کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا یہ وجود میری توجہ تمہاری جانب مبذول کر سکتا ہے تو غلطی پر ہو۔ میں نے بہت حسن دیکھا ہے دنیا میں، تو یہ کوشش تمہاری عبث جائے گی۔ وہ سرد سے لہجے میں بولتا اس پر سے نگاہیں ہٹا گیا۔ مہا کو لگا کسی نے اسے تھپڑ دے مارا ہو۔ کیا وہ اتنی عرصہ تھی کہ اس شخص کی توجہ حاصل کرنے کی ایسی کوششیں کرتی؟ مجھے ایسی خواہشات لاحق نہیں ہیں، وہ منمنائی۔ چہرہ خفت کے مارے سرخ پڑا اور وہ پیچھے بیٹھی، اسی کمرے میں واپس چلی گئی جہاں سے آئی تھی۔ سفیر شاہ کے لب استزاحیہ مسکراہٹ میں ڈھلے، پھر کام ختم کرتا گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر نکل گیا۔ ماں فیض نے دروازہ بند ہونے پر آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا۔ وہ اس چار دیواری میں پھر سے اکیلی قیدی رہ گئی تھی۔ بیڈ پر اوندھے پڑتے اس کی سسکیاں تکیے میں معدوم پڑنے لگیں۔ وہ سامان خرید کر واپس آیا اور کچن میں رکھا، اور واپس کمرے میں گیا جہاں وہ بیڈ پر پڑی تھی۔ سامان لے آیا ہوں، دیکھ لو پورا ہے، وہ شان بے نیازی سے کہتا اس کے روتے چہرے کو دیکھتے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ وہ منہ دھو کر باہر آئی تو واپس سے صوفے پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ جی بھائی۔ اب وہ فون پر مصروف تھا لیکن اس کی آواز محفوظ کے کانوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ میں آ جاتا ہوں بھائی۔ اس کی آواز میں موجود عزت اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے فائل بنا لی ہے، میں پہنچتا ہوں۔ اوکے، وہ کہتا تیزی سے چیزیں سمیٹنے لگا اور پھر بنا کچھ کہے باہر نکلنے لگا۔ باہر سے ہی لاک کر کے جا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بتاتا اس کی سنے بغیر نکل گیا۔ ماں کو لگ رہا تھا وہ وہاں کی قیدی ہے۔ کیا یہی اس کی زندگی تھی؟ اس کا دل کیا اونچی آواز میں روئے کہ دنیا کا ہر فرد اس کی اذیت کی داستان سن سکے۔ نہیں، اسے کچھ کرنا تھا۔ وہ شخص اس کا نہیں تھا، نہ اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ تو کسی مقصد، کسی نفرت کے سبب یہاں تھی۔ وہ ساری زندگی کسی کی نفرت بن کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ وہ سب مردوں سے دور جانا چاہتی تھی جنہوں نے اسے تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ سامان لگاتی اپنے لیے بریڈ انڈا بنانے لگی۔ اسے سفیر شاہ کے بھائی تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ سفیر شاہ شاید صرف اسی سے ڈرتا تھا، شاید وہ شخص اسے یہاں سے نکلوا لیتا، اور شاید اس بے نام اور زبردستی کے رشتے سے بھی اسے سفیر شاہ کا فون چاہیے تھا، بس اب کسی بھی طرح سے۔ سر، ویئر ہاؤس میں آگ لگی ہے،
یہ خبر سفیر شاہ اور بہزاد شاہ پر بجلی بن کر گری تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ دونوں پاگلوں کی طرح دوڑے گئے تھے۔ وہ جگہ ان کے لیے کیا معنی رکھتی تھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ ان کی ماں اور بہن کا مشترکہ خواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اور کسی چیز کا بزنس کیے بغیر ڈیزائنر ہاؤس کھولے بیٹھے تھے، لیکن ان کا اصل کام کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے سیفی؟ سفیر شاہ نے سالوں بعد بہزاد شاہ کی آواز کو یوں ٹوٹے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں وہاں فوراً پہنچے تھے، لیکن کسی بڑے نقصان سے بچ گئے تھے، کیونکہ آگ پورے طریقے سے نہیں پھیلی تھی۔ ان کا نچلے پورشن کا پچھلا حصہ جلا تھا، جن میں ان کے نئے ڈیزائنز پر کام ہو رہا تھا۔ نقصان کافی بڑا تھا، لیکن اس جگہ کو محفوظ دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہو گئے تھے۔ بہزاد شاہ کی غصے سے پھولتی رگیں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ اس نے کب اسے یوں بے بس پایا تھا؟ بھائی ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، ہم اس نقصان کی بھرپائی کر لیں گے۔ لیکن جس نے یہ کیا ہے اس کا ناقابل برداشت نقصان ہونا قرار پاتا ہے۔ اب وہ فوراً اٹھتا کیمراز کی ریکارڈنگ چیک کرنے گیا تھا، جہاں اسے کچھ خاص نہیں ملا تھا سوائے اس ایک شخص کے جو کچھ مشکوک لگا تھا انہیں۔ ان دونوں کی نگاہیں ان گنت سکرینز پر چپکی تھیں جب اس شخص نے یہاں وہاں دیکھتے بجلی کی تاروں سے چھیڑ چھاڑ کی تھی تاکہ وہ حادثہ لگے، شارٹ سرکٹ کا۔ بہزاد شاہ نے مٹھی بھیجتے غیظ و غضب بھری نگاہوں سے اس شخص کے چہرے کو حفظ کیا۔ یہ کل صبح تک مجھے باہر کھلی ہوا میں سانس لیتا نہ دکھے، اس نے مخصوص لوگوں کو کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جلد سے جلد اس جگہ کو ٹھیک کروانا تھا کہ ان کی نئی کلیکشن کی لانچ کے ساتھ انہوں نے این جی او کی بنیاد بھی رکھنی تھی جو بزرگوں کے لیے تھی۔ ان سب میں وہ دونوں کافی تھک گئے تھے۔ کہاں آ رہے ہو؟ بہزاد شاہ نے اسے اپنے ساتھ آتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ آپ کے ساتھ گھر، کافی تھک گیا ہوں۔ اور کہاں جاؤں گا؟ وہ تعجب سے بولا۔ وہیں جاؤ جہاں اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے، یا اسے بھی گھر لاؤ بھائی۔ سفیر شاہ نے حیرت سے کنگ اسے دیکھا۔ آیا وہ ابھی اپنی بات کو رد کر دے گا؟ سیفی جاؤ، وہ اکیلی ہوگی۔ بہزاد شاہ اب کے نرمی سے بولا تو وہ دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا کہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، لیکن اس وقت محافظ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ۔ کم از کم وہ صبح کے 5 بجے گھر میں داخل ہوا جہاں خاموشی تھی۔ وہ سوئی تھی اپنے کمرے میں جہاں اس دن سے ٹھہری تھی۔ وہ تھکے اعصابوں کے ساتھ ساتھ والے کمرے میں بند ہو گیا۔ فریش ہوتی ہی بیڈ پر گرا کہ آنکھیں نیند اور تھکاوٹ سے بے حال تھیں۔ ماں نے اٹھتے بے دلی سے فریش ہوتے کمرے کی حالت کو بہتر کیا اور باہر آئی، جہاں سفیر شاہ کی چیزیں بکھری دیکھ اسے اندازہ ہوا کہ وہ گھر پر ہی موجود ہے۔ اس وقت گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ اس کا دل دھڑکا۔ اسے جو بھی کرنا تھا آج ہی کرنا تھا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں بنا آواز پیدا کیے دھڑکتے دل کے ساتھ داخل ہوئی اور اوندھا پڑا بے فکری کی نیند سو رہا تھا۔ وہ بنا چاک کیے اس تک آئی اور یہاں وہاں دیکھا۔ سائڈ دراز پر اس کا فون اور گاڑی کی چابیاں پڑی ہیں۔ اس کا دل مانو کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن اس قید سے رہائی کے لیے اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ سر شفیق حائفہ کو بلا رہے ہیں، ملازمہ نے آ کر کہا تو سب کی گردنیں حائفہ کی جانب مڑیں۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اندر داخل ہوئی اور سلام کیے بنا اس شخص کو نظر انداز کیے سر شفیق کو دیکھا۔ سر، آپ نے بلایا؟ جی حائفہ بیٹا، اس دن پارٹی میں آپ کا بیگ رہ گیا تھا، مسٹر بہزاد مجھ سے ملنا چاہتے تھے تو یہ بھی ساتھ لے آئے۔ تھینک یو سر۔ اس نے بیگ تھاما اور باہر نکل گئی۔ اب کی بار بھی اس کو نہیں دیکھا تھا اور یہی چیز بہزاد شاہ کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ پھر ملاقات ہوگی، وہ شفیق سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ اب بھی سب کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ وہ اس سے بات کیے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن سب کو ایک ہی آفس وین میں بیٹھتے دیکھ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار کے رہ گیا۔ مل گیا بیگ؟ سائمہ بیگم نے اس کے ہاتھوں میں اس کا بیگ دیکھتے استفسار کیا، کیونکہ اس نے کافی وویلا مچا رکھا تھا اس بیگ کے لیے۔ جی۔ کہاں سے؟ آفس میں سے ہی، وہ بولتی کھانا کھانے لگی۔ حائفہ بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے کل سے خاموش دیکھ کر سکندر صاحب نے استفسار کیا۔ جی بابا، بس سر میں درد ہے۔ اچھا چلو دوا لے لو اور آرام کرو۔ وہ بولے تو وہ کھانا کھا کر دوا لیتی کمرے میں چلی گئی۔ اسے بہزاد شاہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کوئی انٹرویو اس شخص کا نہیں لے گی مستقبل میں بھی کبھی۔ وہ بھول جائے گی
کہ اس نام کے کسی شخص کو وہ جانتی بھی تھی، لیکن اگلی صبح اپنے سامنے بہزاد شاہ کو دیکھتے وہ ٹھٹکی تھی۔ آج وہ لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے اسے سکندر صاحب نے چھوڑا تھا۔ بہزاد شاہ کی گاڑی وہیں آفس سے کچھ دور دیکھتے ہی وہ ٹھٹکی تھی، لیکن پھر نظر انداز کر دیا۔ مس حائفہ۔ حائفہ نے اپنے نام کی پکار سن کر بھی نظر انداز کیا۔ حائفہ، کیا آپ چاہتی ہیں کہ پوری سڑک پر موجود لوگ رک کر ہماری بات سنیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو حائفہ کے قدم تھمے، واپس اس تک تیزی سے آئی۔ مسٹر بہزاد، مجھے نہیں لگتا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور جو آپ اس دن کر چکے ہیں اس کے بعد میں اپنی یادداشت کے صفحوں سے آپ کو مٹا چکی ہوں، اور یوں سڑک پر کھڑے ہو کر مجھے مخاطب کرنے پر میں بھی آپ کو ایسے ہی ذلیل کر سکتی ہوں جیسے آپ نے مجھے آپ کے آفس میں کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی، وہ کتنی بھی لاپرواہ کیوں نہ سہی، لیکن اس دن نفس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ میری بات سنیں، بہزاد شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ابھی میں نے اگر نہیں چاہتی کہ کوئی ہمیں دیکھے تو مہربانی کریں راستہ چھوڑیں اور میرے ساتھ آئیں۔ ہرگز نہیں۔ وہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے حائفہ۔ وہ مس ہٹا چکا تھا، لیکن حائفہ نے غور نہیں کیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بہزاد شاہ مڑا اور اس کے نزدیک آتا کہ وہ تیز تیز قدموں سے اس سے پہلے ہی اس کی گاڑی تک پہنچ گئی کہ کہیں پھر وہ اس کی بازو کو گرفت میں نہ لے لیں۔ جلدی بولیں، آپ نے اپنے بیگ میں چیزیں چیک کر لی تھیں؟ کیا آپ نے مجھے یہ پوچھنے کے لیے روکا ہے؟ دو بدو جواب آیا۔ دیکھیں حائفہ، آپ کا اس دن حجاب کھل گیا تھا جس کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں۔ وہ سب اچانک ہوا تھا، میرا ہرگز ہرگز ایسا کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ کہ آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی تھی مجھے۔ حائفہ کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بیگ سے ٹشو ڈھونڈنے لگی کہ بہزاد شاہ نے اپنی گاڑی میں سے نکال کر اس کے آگے کیے۔ میرا مقصد آپ کو رلانا نہیں ہے۔ بہزاد شاہ بے چین ہوا۔ رلا آپ اس دن چکے ہیں، اور جتنی سبکی میں نے اس دن محسوس کی ہے کبھی کسی نے مجھے اتنا رسوا نہیں کیا۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بہزاد شاہ نے اس کے آگے کھڑے ہوتے اسے بالکل چھپا دیا تھا کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ I'm sorry، اور وہ بول گیا تھا۔ بہزاد شاہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی صنف نازک کے لیے صبح صبح وہاں موجود تھا، اپنے سارے کام ملتوی کیے، اور اب پہلی بار کسی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا۔ حائفہ سکندر خاص تھی، اس بات کا ادراک تو ہو گیا تھا۔ معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ وہ سسکی بھرتے بولی تھی۔ رونا بند کریں۔ اس کی سرخ ہوتی ناک کو دیکھتا وہ بولا، یہ آپ کا آفس نہیں ہے، مجھ پر حکم نہیں چلائیں اور پیچھے ہٹیں۔ وہ بولی، لیکن بہزاد شاہ پیچھے نہیں ہوا اور ٹیشو پھر سے اس کے آگے کیے۔ چہرہ صاف کریں۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اس لڑکی کے آنسو اسے بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ آپ ہر لڑکی کی بے عزتی کرنے کے بعد اسے یوں ہی معافی مانگتے ہیں؟ آپ پہلی اور آخری لڑکی ہیں۔ نہایت سادہ الفاظ۔ ویسے آپ کے پیسے پورے تھے؟ وہ نہ جانے کیوں لیکن آنکھوں میں چمک لیے بولا تو حائفہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ آپ نے میرا بیگ کھولا تھا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھتے بولی۔ بہزاد نے کندھے اچکائے۔ اس لڑکی سے زیادہ اس کی آنکھیں بولتی تھیں۔ تو میں سمجھوں آپ نے مجھے معاف کیا؟ شاید وہ پہلی بار کسی کے سامنے یوں موجود تھا۔ معافی کا طلبگار بنے، اپنے سب کام چھوڑے، اپنی میٹنگز کو چھوڑے۔ وہ یوں سڑک پر کھڑا ایک عام سی لاپرواہ لڑکی کے سامنے ٹشو کا ڈبہ تھامے اس کی معافی کے لیے کھڑا تھا۔ اس بہزاد شاہ کو تو وہ خود نہیں جانتا تھا، بالکل نہیں۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ میں آپ کو اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ خدا حافظ۔ وہ کہتی آگے بڑھ گئی، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا، اس کی پشت کو دیکھتے اس کے کہے آخری الفاظ کے حصار میں۔ کیا اس نے اس حد تک ہرٹ کیا تھا اسے کہ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی مستقبل میں؟ اس بات نے اس کے اندر کی بے چینی کو مزید بڑھایا تھا۔ وہ گاڑی آفس کی طرف موڑ گیا تھا اور پھر سارا دن مصروف رہا۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ ایم سوری سے سوری ہو جاتی ہے؟ تمہیں ابھی اسے کوئی سخت سزا دینی چاہیے تھی حائفہ۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ان سب میں وہ یہ فراموش کر گئی تھی کہ بہزاد شاہ خود چل کر 2 بار صرف اس کے لیے وہاں آیا تھا۔ بھائی، مجھے کچھ پتہ لگا ہے آپ کے بارے میں۔ وہ دونوں اس وقت کام کرنے کے بعد کافی پی رہے تھے۔ کیا کہ آپ اس لڑکی سے ملنے گئے تھے؟ کس سے؟ بہزاد شاہ جھٹکے سے مڑا تھا۔ کتنی لڑکیوں کو ملتے ہیں آپ؟ سیفی، تمہیں کیسے پتہ ہے؟
بس میں نے نظر رکھی ہوئی ہے آپ پر۔ اچھا بتائیں، پھر کیا کہا اس نے؟ میں نے بیگ واپس کرنا تھا اس کا، کر دیا۔ ہاں، یہ تو پہلے دن کی بات ہے، لیکن دوسرے دن سڑک کنارے کیا بات ہوئی؟ وہ بولا تو بیزاد نے اسے گھورا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ رومان نے دیکھا تھا آپ کو، سفیر نے بتایا تو بیزاد شاہ نے ہونٹ کھینچے۔ وہ کیا لینے گیا تھا وہاں؟ پتہ نہیں۔ سفیر شاہ نے کندھے اچکائے۔ اب بتائیں تو کیا بات ہوئی؟ کچھ نہیں، سوری بولا میں نے، لیکن وہ مجھ سے مستقبل میں کبھی ملنا نہیں چاہتی۔ بہزاد شاہ نے اس کی طرف پشت کرتے کہا، اور پہلا جھٹکا لگا تھا سفیر شاہ کو کہ بہزاد نے کسی سے معافی مانگی تھی، وہ بھی کسی لڑکی سے۔ وہ سنجیدگی سے اپنے بھائی کی پشت کو دیکھنے لگا۔ چلیں، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بولا تاکہ بہزاد شاہ کا رد عمل دیکھ سکے، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ عام سی تو تھی وہ، اور مجھے کچھ خاص پسند۔ سفیر شاہ، اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ سفیر شاہ مسکرایا، یعنی بات آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتا اٹھا اور اسے گڈ نائٹ کہتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تو مس صائفہ، صبح ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ وہ بولتا آنکھیں موند گیا۔ وہ جھکی، لیکن سفیر شاہ، جس کا رخ اسی طرف تھا، اس کو دیکھتے تھم گئی۔ دل جیسے کچھ سکون ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھہرا سکون محض کو بے کل کر گیا۔ کیا کوئی مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ سفیر شاہ اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا جس سے اس نے بات کی تھی، یا جو اس کے قریب تھا۔ ان کے درمیان موجود رشتہ فراموش تو ہرگز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہاں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوں تو وہ فوراً فون اٹھاتی۔ اسی آہستگی سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور ہونٹ کاٹتے فون کو دیکھا، جس پر خوش قسمتی سے لاک نہیں لگا تھا۔ اف، اسے لگا قسمت بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی، نہیں تو آج کے دور میں کون فون پر پاس ورڈ یا فیس لاک نہیں لگاتا تھا۔ شاید سفیر شاہ کے پاس کوئی اور فون بھی ہو پرسنل۔ یہ سب باتیں بات پر چھوڑتے اس نے فون کو کھنگالا، جہاں ریسنٹ کالز میں ہی اسے بھائی کا نام جگمگاتا دکھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور انگلی اس نام پر رکھ دی، اور پھر انتظار کرنے لگی۔ ایک کال، 3 کال، اور پھر چھٹی کال پر بھی کال موصول نہ کی گئی تو اسے رونا آنے لگا۔ اس کے بعد شاید اسے موقع نہ ملتا۔ یا رب العالمین، پلیز مدد فرمائے۔ وہ بولی کہ کال اٹھا لی گئی۔ سب خیریت ہے سیفی؟ سوئے نہیں؟ بھاری گھمبیر آواز پر مہا کا دل تھما۔ اگر وہ بھی اپنے بھائی کی اصلیت جانتا ہوا اور اس کے ساتھ ہوا تو؟ ہیلو، وہ سوکھے لبوں کو زبان سے تر کرتی بمشکل بولی۔ جی۔ بہزاد شاہ کا جواب ٹھہرا ہوا آیا تھا۔ کیا آپ سفیر شاہ کے بھائی ہیں؟ وہ دروازے کو دیکھتی آہستہ آواز میں بولی تھی۔ جی بیٹا، بولیں۔ وہ شخص اسے جانتا تھا، اس لیے اتنا پرسکون تھا شاید۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار کر روئے۔ ایک واحد اور آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ بولے مہا۔ پھر سے اس شخص کی بھاری آواز گونجی تو وہ آنسوؤں کو حلق میں اتارتی گویا ہوئی۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی دشمنی بابا اور بھائی سے ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ لوگوں کی نفرت خود کے لیے دکھتی ہے۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا آپ کے ساتھ؟ وہ سسکیوں کو دباتی استفسار کرنے لگے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ آپ کی بھی تو کوئی بہن ہوگی، پلیز مجھ پر ترس کھائیں، مجھے اپنی بہن سمجھیں۔ میں تو کبھی کسی سے نہیں ملی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کے بھائی کا؟ میں یہاں قیدی کی زندگی گزار رہی ہوں، مجھے آزاد کریں۔ میں خوف میں ہوں، سن رہے ہیں آپ کا بھائی مجھے خوف زدہ کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنی نفرت میں مار دے گا، اور میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چلاتی کال کاٹ گئی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر گر رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اس کا فون رکھ آئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اگر اس کے بھائی نے سفیر شاہ کو سب بتا دیا تو؟ سفیر شاہ کی آنکھ مسلسل بجتے فون سے کھلی تھی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جو 2 بجا رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، جہاں بھائی کا نام اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ بہزاد شاہ کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی کو محسوس کرتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جہاں آپ نے صبح مجھے بھیجا تھا۔ مہا کہاں ہے؟ ہوگی اپنے کمرے میں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے ملو آ کر فوراً، اور کال کاٹ دی گئی۔ تو وہ فریش ہونے چلا گیا۔ باہر نکلتے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھی باہر نکل گیا۔ کیا وہ پکڑا گیا؟ سفیر شاہ کو یہی لگا تھا کہ وہ شخص جسے پکڑنے کا بہزاد نے کہا تھا وہ مل گیا ہے۔
وہ پکڑا گیا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں بلایا تمہیں میں نے۔ اچھا، حکم کریں پھر، سفیر شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ مجھ سے محبت کرتے ہو سیفی؟ یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ سفیر شاہ تڑپ اٹھا۔ بیٹھے رہو، کیونکہ اگر محبت کرتے ہو تو مجھے بارہا ایک ہی بات نہ سمجھانی پڑتی تمہیں۔ بھائی، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سفیر شاہ نے فوراً بیزاد شاہ کے ہاتھ تھامے۔ وہ دنیا کو ناراض کر سکتا تھا، لیکن بیزاد شاہ کو نہیں، جس نے جان چھڑکی تھی اس پر۔ وہ اس کا باپ، ماں، بھائی، دوست سب تھا۔ ماں، سفیر شاہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تم نے؟ وہ گہرا سانس بھر گیا۔ بھائی، میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، ابھی تو نہیں کم از کم۔ کیوں؟ اسے وہیں تا عمر قید کر کے رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ سفیر شاہ بیزاری سے کندھے اچکا گیا۔ یہ بیزاری میں تمہارے لہجے میں تمہاری بیوی کے لیے آج کے بعد نہ دیکھوں، اور مجھے کبھی دوبارہ یہ بتانا نہ پڑے کہ وہ سفیر شاہ کی بیوی ہے، سمجھ رہے ہو؟ بھائی، کیا بھائی؟ تمہیں اندازہ ہے وہ لڑکی کتنا تڑپ رہی ہے وہاں اکیلے رہتے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آج کوئی میرے بھائی کی ثقافت کی کہانی مجھے سنا گیا ہے۔ سفیر شاہ، کیا یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ بیزاد شاہ غصے سے بولا تو سفیر نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ محافظ، لیکن اس نے کیسے رابطہ کیا بھائی سے؟ یہی سوال اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ جواب دو مجھے، آپ جانتے ہیں مجھے اس سے نفرت۔ شٹ اپ، بکواس نہیں سفیر شاہ، یہ لفظ میرے سامنے مت بولنا۔ اتنی نفرت تھی تو اسے نکاح میں نہ لیتے پہلے، اور اب وہ نکاح میں ہے تمہارے۔ جان لو کہ بیوی کا درجہ تم نے دیا ہے اسے، اور اس کی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہ دیکھوں دوبارہ۔ اسے وہ مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ سفیر شاہ سرخ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ جاؤ واپس، وہیں رہو گے تم تب تک جب تک اسے یہاں نہ لے آؤ۔ ہرگز نہیں، وہ ہمارے گھر میں کبھی نہیں آئے گی۔ سفیر شاہ پھٹ پڑا تھا۔ تو تمہاری بھی جگہ نہیں ہے میرے گھر میں پھر؟ اب تبھی آنا جب اسے ساتھ لے آؤ، بیزاد شاہ بولا تو سفیر شاہ اٹھا اور نکل گیا۔ وہ اشتعال کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ آج پہلی بار اس غیر لڑکی کی وجہ سے بیزاد شاہ، اس کا بھائی، اس کی جان، اس نے نہ صرف غصہ کیا تھا بلکہ ناراض بھی ہوا تھا۔ اس کا دل کیا اس لڑکی کو جان سے مار دے۔ وہ رش ڈرائیو کرتا گھر پہنچا اور چیزیں لیتا فوراً دروازہ کھول کر واپس لاک کرتا اندر داخل ہوا۔ محافظ، باہر آؤ فوراً۔ وہ اندر موجود جائے نماز پر بیٹھی محافظ کو لگا موت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور یہاں وہاں دیکھا۔ اسے دور جانا تھا اس شخص سے، اس کے غصے سے۔ وہ تیزی سے ٹیرس کی طرف بڑھی، تبھی وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ بالکنی کا دروازہ بند کرتی، وہ فوراً سے اس کے پاس آتا اسے ایسا کرنے سے روک گیا۔ اس کے چہرے پر سخت تاثرات چھائے تھے، دماغ کی شریانیں پھولی تھیں اور چہرہ ضبط کے مارے سرخ تھا۔ بھائی سے کیسے رابطہ کیا تم نے؟ وہ دھاڑا تھا۔ ماں کو لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا جو اس کی سخت گرفت میں تھا۔ بولو۔ فون کال۔ وہ لرزتے بمشکل بولی۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری وجہ سے وہ شخص جس نے میرے منہ سے نکلنے سے پہلے مجھے سب دلوایا ہے، جو سب سے ناراض ہو سکتا ہے مجھ سے نہیں، جس کے لیے دنیا میں صرف ایک ہی شخص سفیر شاہ معنی رکھتا ہے، اس نے آج تمہاری وجہ سے نہ صرف مجھ پر غصہ کیا ہے بلکہ مجھے گھر سے نکالا ہے، وہ گھر جہاں وہ میرے بغیر بھی زیادہ دن نہیں رہتے۔ سفیر نے اسے جھٹکا دیا تو اس کی کمر پیچھے ریلنگ سے ٹکرائی تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ حائفہ آج پھر اپنے نام کی پکار سنتے تھمی تھی، لیکن سفیر شاہ کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ بات ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، وہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھنے لگی تو سفیر شاہ نے غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اس کے بھائی کے سامنے تو بالکل ہی چھوٹی سی لگتی تھی اور نخرے آسمانوں پر تھے۔ میں آفس آ جاتا ہوں پھر، وہ دھمکی دیتا بولا تو حائفہ اس کے آگے آ رکی۔